بسم اللہ الرحمن الرحیم الشرط الرابع فهو استقبال القبلة. بسم اللہ الرحمن الرحیم دھیان کر بن کیا نماز کے شرائط بیان ہو رہے ہیں. جی چوتھی شرط جی چوتھی شرط ہے استقبال قبلہ. چوتھی شرط ہے استقبال قبلہ اور بہرحال شرط رابع اور وہ استقبال قبلہ ہے. جی اور بہرحال شرط رابع اور وہ استقبال قبلہ ہے. اور بہرحال شرط رابع اور وہ استقبال قبلہ ہے. کان الانصب مسئلہ علامہ حلبی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ انصب یہ تھا کہ علامہ سدید الدین کاشغری علیہ رحمہ انصب یہ تھا کہ اس استقبال قبلہ کو وقت سے مؤخر کرتے. پہلے وقت والی شرط بیان کر لیتے تھے. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ استقبال قبلہ نیت کے ساتھ متصل ہوتا ہے، کیونکہ جس نے نیت کرنی نہ نماز دی اس وقت یہ شرط ہے. کون؟ استقبال قبلہ. تے وقت پہلو شرط ہے، وقت ہونا ہے تے کام کرنا ہے. جی اس لیے بہتر یہ تھا کہ اس کو پہلے سمجھی گل جی تو بھائی نا وقت سے اس کو مؤخر کرتے ہیں. کرتے جی، کیونکہ استقبال قبلہ اور نیت اکٹھے ہوتے ہیں جی. وقت پہلے ہوتا ہے جی برخلاف وقت کے. جی مگر بے شک علامہ علیہ رحمہ نے مقدم کیا ہے استقبال قبلہ کو وقت پر جی لزیادہ اہتمام بہی، اس کے زیادہ اہتمام کے لیے، جی کیونکہ ہر نماز محتاج ہے قبلے کی، فرض ہو یا غیر فرض. کل سمجھیا؟ جی برخلاف وقت کے، جی کیونکہ وقت مختص بالفرائض ہے، جی باقی نفلوں کے لیے کوئی خاص وقت نہیں ہے. والاصل فی فرضیت الاستقبال، استقبال فرض ہے. جی اس میں اصل کیا چیز ہے؟ جی استقبال فرض ہے. اس میں اصل کیا چیز؟ استقبال کی فرضیت میں اصل کیا ہے؟ اصل قولہ تعالی، اللہ رب کریم کا فرمان ہے جی وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ. یہ فَوَلُّوا امر کا صیغہ ہے. جی پھیرو تم اپنے چہرے کو شطرہ اے جہتہ، کہ پھیرو تم اپنے چہرے کو قبلے کی طرف. یہ فولو جو ہے نا، فولو امر کا صیغہ ہے. یہاں سے استقبال قبلہ کی فرضیت ثابت ہے. گل سمجھیے؟ جی مسئلہ نمبر مڈو شڈو استقبال قبلہ ضروریات دین میں سے ہے. مما علما من الدین بالضرورت، جتھے جملہ آوے دا مطلب ہوتا ہے کہ ضروریات دین میں سے ہے. لہذا وَيُكَفَّرُ بِتَرْكِهِ عَمَدًا لِغَيْرِ عُذْرٍ عَلَى قَوْلِ ابی حنیفہ رحمہ اللہ. مسئلہ چل رہا ہے بھائی، بڑا اوکھا، دھیان کریں ذرا. جی تکفیر کی جائے گی بندے کی جی کب؟ استقبال قبلہ کے ترک کے ساتھ آمدن بغیر عذر کے. جی عذر بھی کوئی نہیں، جی عذر اگوں آ رہے نے، سواری تے بیٹھا ہے یا اور مجبوریاں نے، عذر کوئی نہیں. جی جان بوجھ کر قبلے کی طرف منہ نہیں کرتا، اس کی تکفیر کی جائے گی. جی امام صاحب کے نزدیک یہ بندہ کافر ہو جائے کافر گا. ہو گیا. علامہ حلبی فرماتے ہیں علیہ رحمہ، لیکن یہ کافر اس لیے نہیں کہ اس نے منہ پھیرا ہے، جی یہ بوجہ لازم آنے استہزاء کے، جی کیونکہ یہ مذاق ہو گیا جی. جی تو مذاق کرنے کی وجہ سے یہ کفر ہو گیا. کفر ہو گیا. لال مجرد ترک، نہ صرف ترک کی وجہ سے، جی ترک قبلہ کی وجہ سے نہیں بلکہ استہزاء کی وجہ سے یہ کافر ہو گیا. قانون سنیں، کیونکہ نہیں تکفیر کی جاتی کسی کی فرض کے ترک کے ساتھ بلکہ فرض کے انکار کے ساتھ. جی یہ قانون ہے. جی فرض کا ترک جو ہے نا وہ گناہ کبیرہ ہے، فرض کا انکار
یہ کفر ہے. کفر ہے. ایک مسئلہ آ گیا جی کھانے چ پی گئی جی. کہ کوئی نہیں. جی دوجا دیکھ اسی طرح صلات بغیر طہارت جی یا صلات نجس کپڑے میں، جی یہ پیچھے موگی گل، یہ بھی اسی طرح ہے. اسی طرح. اگر آمدن کیا ہے، جی سمجھ آئی ہے جی بھئی کوئی ضرورت نہیں جی، تو کیا ہو جائے گا؟ استہزاء کی وجہ سے کافر ہو جائے گا. کافر ہو جائے گا جی. سمجھ آئی ہے؟ جی اور اگر انکار نہیں کیا جی غلطی سے تو پھر یہ گناہ کبیرہ ہے جی. اور اختیار کیا اسی مسئلے کو قاضی ابو علی سعدی رحمہ اللہ نے ترک طہارت میں صرف، جی کس میں؟ ترک طہارت میں صرف. لا فی الاخیرین، کہ نجس کپڑا جی تے قبلہ، استقبال قبلہ، اگر اس کا کسی نے خلاف کیا ہے نا جی تو اس کو کافر نہیں کہتے، صرف ترک طہارت کی بات میں اس کو کفر کر، اگر جان بوجھ کر ترک طہارت کیا اور نماز پڑھی ہے تو یہ کفر ہے. کفر ہے. وہ دلیل کیا ان کی؟ جی. وہ کہتے ہیں کہ عذر کی حالت میں نجس کپڑے میں نماز پڑھنی جائز ہے کہ نہیں؟ پیچھے گزر گیا ہے. جی اور قبلے کی، اور اگر جو نا عذر کی حالت وہ آگے آ رہی ہے تو استقبال قبلہ نہ ہوتا بھی نماز ہو جاتی ہے. جاتی ہے. اور بغیر طہارت کے تو نماز جائز ہی نہیں ہے کسی وقت بھی. جی گل سمجھیا؟ جی یہ دوسرا قول آ گیا ہے. جی اور اسی کو لیا ہے صدر الشہید رحمہ اللہ نے جی کہ صرف یہ ترک طہارت اگر کرے نا آمدن جی تو پھر کفر ہوتا ہے. کفر ہوگا. قضا فی شرح الہدایہ لابن الحمام. قالا ابن الحمام نے فرمایا بلا فرق. علامہ ابن حمام فرماتے ہیں یہ جو بزرگوں نے فرق کیا ہے یہ میری سمجھ میں نہیں آتا. جی بلا فرق، جی کیونکہ نئی اثر عدم جواز کے لیے کسی شے میں من الاحوال بل الموجب للکفر هو الاستحانت تو وہ ثابت فی الکل. جی کہ یہ جو کفر ہوتا ہے یہ تو ہوتا ہے کہ اس نے فرض کی توہین کی ہے. جی سمجھ آئی ہے؟ جی. تو یہ توہین تو جس کی بھی ہو، جس فرض کی بھی کرے گا، کافر ہو جائے گا. لہذا یعنی بھئی یہ جو بزرگوں نے فرق کیا ہے بھئی یہ سمجھ نہیں آتا، جی کیونکہ استعانت کی وجہ سے سب میں پائیں گے. جی اچھا جی، مسئلہ ذکر کیا علامہ حلوانی علیہ رحمہ نے کہ بندہ نہیں، لا یکفر، بندے کی تکفیر نہیں کی جائے گی صلات میں بلا طہارت بھی. جی انہیں یہ کہ بھی اگر نماز کسی نے بغیر طہارت کے پڑھی تو اس کی بھی تکفیر نہیں کریں نہیں گے. کی جائے گی. باقی دو میں تو اختلاف ہے، باقی دو میں تو نہیں ہے نا. جی وہ تو صرف پہلا مسئلہ تھا، جی اس میں بھی نہیں. وجہ کیا ان کی؟ اور یہ روایت ہے مبسوط کی. جی اور کفر کا فتویٰ لگانا وہ روایت ہے نادر کی، قضا فی فتاوی البزازیہ. جی تو فتاوی بزازیہ کے اندر یہ جزی ہے کہ اگر مبتلا ہو جائے اس کے ساتھ، یعنی بغیر طہارت کے نماز پڑھنے میں انسان، جی کس طرح؟ بائیں طور کے تھا وہ جماعت میں جی اور کھڑے ہو گئے وہ سارے تاکہ نماز پڑھے. جی کل سمجھیا؟ جی اور حیا کرتا ہے وہ یہ کہ نہ نماز پڑھے، اور ادھر جو ہے نا وضو اس کا ہے کوئی نہیں جی ہے. سمجھ آئیے؟ جی تو پس کھڑا ہو جائے اور پڑھے بغیر طہارت کے. جی ایک جزی یا تھا وہ بھاگنے والا، کیا تھا؟ بھاگنے والا. پیچھے کو بندہ لگا سی، یہ اچانک نس کے مسیطے وڑ کے نماز شروع کر دیتی تو فصلہ بدون طہارت. اب اس بندے کے بارے میں اور پہلے بندے کے بارے میں کیا حکم ہے؟ قیل لا یکفر. بعض نے کہا تکفیر نہیں کی جائے گی کیونکہ یہ بطور استہزاء نہیں کر رہے، جی یہ تو اپنی عزت بچانے کے لیے. اچھا، اب مسئلہ یہ ہے کہ واجب ہے اس بندے کے لیے جو مجبور ہے ہو جائے اس کی طرف جی کہ کسی مقام تے انہوں اگر بغیر طہارت نماز پڑھنی پڑے. ہاں تے تو کیویں کرے؟ جی وہ یہ ہے کہ نہ قصد کرے قیام رکوع سجود کے ساتھ نماز کے قیام رکوع سجود کا. جی اوویں جویں بیٹھکاں کٹی دیا نا اوویں ہاتھ بدے اوویں اڑیا سکا ہے بغیر نیت تو، جی یہ مطلب ہے جی. انج کرے جی بھی ویکھن چ کی ہوے کہ نماز پڑھتا پہ تے حقیقت ہوے نہ ہوے جی. دیکھو نا عزت بھی رہ جائے تو پھر ہوں جدو شریعت یہ نہیں عزت رکھ دیے تو سانو کچھ اپنے آپ بھی سوچنا چاہیے، بندے کا پتر بننا چاہیے جی. ثم المصلي لا يخلو إما أن يكون حاضر الكعبة
بأن كان بمكة تن غیر منصرفن بمكة كان بحضرة الكعبة يجب عليه إصابة عينها. بیان کریں مسئلے بڑے اوکھے جے تے بڑے اہم جے. پھر مسلی نہیں خالی، یا یہ کہ ہوگا حاضر الکعبہ. کیا مطلب حاضر الکعبہ؟ بائیں طور کے ہوگا مسلی مکہ شریف میں، یا ہوگا غائب مکہ شریف سے. مکہ شریف میں ہے یا مکہ شریف سے باہر ہے؟ باہر ہے. غائب کا مطلب باہر ہے. جو باقی سارا جہان ہاں جو مکی ہے اس کے لیے استقبال قبلہ کا اور معنی ہے، جو دور ہیں ان کے لیے اور معنی ہے. یہ ذرا غور فرمایا جی. پس وہ بندہ جو ہو بے حضرت الکعبہ، یہ وضاحت پیچھے کی تھی. کی مطلب کتنے میں؟ مکہ شریف. اگوں دسے نا بھی فمن کان تے اے جڑا نا جی متن چاہندا پہ وشرط الرابع وہو استقبال القبلہ تے فمن کان، تو یہ فا کس کے جواب میں ہے؟ یہ فا اس کے جواب میں ہے. اس سوال کرتے پہ نا تو آندھنا سے پیچھے کڈیا نہیں بھئی ثم المصلی لا یخلو اما ان یکونا. اس اما مقدرہ کڈیا ہے نا، اس اما مقدرہ دے جواب وچ فا ہے جی. گل سمجھی؟ مجھے سوال ہے نا بھئی یہ فا کیڑی شے دی کدے جواب وچ چاہیے؟ گل مک گئی. تو جو حضرت الکعبہ میں ہے یعنی وہاں موجود ہے، مکہ شریف میں ہے، واجب ہے اس بندے پر. اب مسئلہ سمجھا جی. ایک جملے کدے کدے ہوندے نے پھر اکثر جگہ نہیں بیان کرتے. اے یا فریض فرض ہے. علامہ فرماتے ہیں کہ فقہا بول دیتے ہیں وجوب کو افتراض پر جس جگہ کے نہ اشتباہ ہو فرضیت میں. گل دسی نے کہ فقہا جیڑی گل دے بارے چ پتہ ہوئے نا بھی یہ فرض اشتباہ نہیں، وہ تے اکثر وجوب دا لفظ بول دے نے. ہن ایک قانون یاد کر لو نا جی. تو مطلب کیا ہے؟ فرض ہے. فرض ہے. اس پر فرض ہے. کیا فرض ہے؟ اصابت عینہا، عین کعبے کی اصابت. عین کعبے کی اصابت پہنچنا. پہنچنا نہیں بھی نال ٹور کے جانا. مطلب کیا دھیان کریں، یعنی یہ کہ ہو چہرہ مولوی بلال کا مقابل واسطے عین کعبے کے. فرض کرو اے کعبہ ہے، ایک دیوار، ایک کند آ، ایک کند آ، ایک کند آ، ایک کند آ، چار دیواراں. یہ عین کعبہ ہے. ایک ہی ہے عین کعبہ ہے. عین جڑا کالے غلاف والا کمرہ وہ عین کعبہ ہے. اور مطلب سمجھ اس دا جو مکہ شریف میں ہے کہ یعنی یہ کہ ہو منہ اس کا مقابل واسطے عین کعبہ کے. مطلب کیا ہے؟ حتیٰ کہ اگر نماز پڑھی اس نے مکہ شریف میں اپنے گھر میں، کس میں؟ اپنے گھر میں، تو واجب ہے یہ کہ ہو اس حیثیت کے ساتھ کہ اگر ہٹا دی جائے دیواریں راستے سے، جننے کوٹھے بنے نے راہ اور جننے محلے ہیں اور ان کی مثل چیزیں ہٹا دی جائیں تو واقعہ ہو استقبال اس کا کسی جز پر کعبہ سے قضا فی الکافی. وہ جڑا بندہ گھر نماز پڑھتا پیا نا شیخاں والے محلے، سمجھ آئی نا، اے راہ وچوں ساریاں ہر چیزاں خالی کرو نا، یا تے ایتھوں اون دے نک دے سے تو خط کھچو، او خط کم از کم ایتھے کسے تھاں تے ٹکرائے جی. وہ خط پرلے پاسوں گزر جائے یا ادھوں گزر جائے، سامنے کند نہ آوے. ظاہر خانہ کعبہ ہے نا، جڑا ادھر کھڑا ان دے سامنے آ کند ہونی ہے نا، ادھر والے سامنے آ کند ہے، ادھر آئے تے اونوں ٹورو نا. تے جے اس دی نظر اگر دیواراں ہٹا دیں تو اس دی نظر اس دی کسی جگہ نال لگ جاوے، کعبہ نال، سمجھ آئیے، کونے نال توڑے آ کے لگ جائے ایتھے کسے تھان تے بھی تے تاں دی نماز ہونی ہے. پڑھ گئی چاہ؟ اچھا گل سمجھیے کہ کوئی نہیں سمجھی کہ جیڑا مکہ شریف دے وچ ہے نا اون دے واسطے کی شرط ہے کہ اگر وہ دیواراں ہٹا دیا جائیں تو اس کی نظر کسی جگہ کعبہ شریف کے نال کسی جگہ، نظر تو بندہ نہیں کر کے بٹھانا تو نہیں دیکھ سکتا ہے، نظر نہیں مراد بھئی اون دے سامنے کو خط کھچو نا
وہ خط کعبہ دے نال جہے پاس کھڑا ہے ایتے ادھر بشک وچکار نہ صحیح جی۔ کسی کو کھڑا اتنے کونا نہ ٹکراوے لیکن این نہ لا کے خط ٹکرائے تاں دی نماز ہونی نماز ہو سی سمجھائیے جی۔ جہاں کتنے وے کعبہ دی شریف دے اندر ہے لیکن یہ اوکھا ہے جی یہ اوکھا اس طرح ہے وجہ ہے کہ جڑا خانہ کعبہ ہے نا جی وہ جڈیا مسجد ہے نا وڈی ایڈا نہیں ہے گا جی ویکیا جی سارے ٹی وی تے کو نہیں ویکیا جی اے جڑے نہیں اپنے چار پلر اے جڑے چار پلر نے انہاں دے اندر جتھے منڈے بیٹھے نے نا اتوں کدے انج کر کے دیوار کھچو نا اس پلر تک جی اس پرلے پلر تک انج کر کے لے جاؤ اور جتھے بیٹھا ہے حمزہ مسے اینا کو بلکہ کوئی 2 فٹ کاٹے جی جی صرف اینا کوئی خانہ کعبہ جی مکہ شریف دے وچ جڑیاں مسجداں نے نا چفیرے جی ایک تو حرم شریف ہے نا جی وہ تو صفا ساریاں گول نے نا جی وہ تو انہیں بنایا نا مطلب لکیراں بنائی نا گول دارے وچ جی وہ تو ہے جی جڑیاں مسجداں پیچھے ہٹ کے نے آدھا کلومیٹر 2 کلومیٹر 3 کلومیٹر کیونکہ مکہ شریف بڑا بڑا شہر ہے جی اور مسجداں انج نہیں ہے میرے وال ویکھیا جے جی مسجداں انج نہیں جی بے صفا اتنے انج ہون سنتے ہو جی وہ مسجداں انہاں طرح ہی نے کی سیدھیاں ہن تسی میں دسو اے جڑی مسجد ہے جی یہ سیدھی ایویں چک کے قبلہ شریف دے نال جا کے لائیے جی تے خواہ مخواہ سجے کھبے مسجد ود جانی ہے کیونکہ قبلہ شریف ایڈا وڈا نہیں ہے گا جی جی گل کو سمجھتے پے کہ نہیں جی جی بھی جی اے مسجد ساری چک کے جا کے نال لا نال دیں لانی ہے تے اج اینا حصہ ہے نا پرلا جی یہ رہ جی وہ نال لاواں گے تے اے سارا باہر نکل جائے گا تے جی ادھر لاواں گے تے اے سارا باہر باہر نکل نکل جائے سمجھ آؤندی پئی جی وہ پھر جڑے پچھلے بندے نے نا مسجداں والے اور چونکہ مسجداں بڑیاں وڈیاں نے جی خانے کعبے دی دیوار نالوں جہے پاسے بھی بنیاں نے 5 گنا وڈیاں نے جی تے صفا سیدھیاں نے جی وہ جلے صفا سیدھیاں نے انہاں وچوں کچھ بندے تو وہ ہیں جنہاں دا واقعی وہ سیدھا خط بندا تے باقیاں دا نہیں میری گل سمجھتے پے اگر کون جی ہے جی یا تو نا مسجداں انج کر کے ڈنگیاں پھر تو ٹھیک ہے جی مسجداں انج نہیں ہےگیاں بلکہ ساریاں سیدھیاں نے وہ جڑے باہر پیچھے نے جی جی اتنے نمازی نماز پڑھتے ہیں سارے جی وہ پھر چلو جی کمرے چ پڑھ لیے جی گھر پڑھ لیے جی اتنے پڑھ لیے جی وہ پھر اس طرح وہ ثابت نہیں ہوتی جی جی گل سمجھیے اس واسطے اگلی جزی پڑھو اور درایا میں یہ ہے وہ شخص کہ ہو اس کے درمیان اور کعبہ شریف کے درمیان حائل جی اصح یہ ہے کہ یہ بھی غائب کی طرح ہی ہے جی یہ بندہ بھی تو غائب کا حکم آگے آ رہا ہے جی ورنہ جہاں وڈیاں مسجداں بندے نے انہوں نے جڑا نا جی وہ سمجھ آتی پی جی اب پھر وہ مشکل ہو جائے گا کام جی مسجد نبی شریف دے بارے چ کہ بالکل ان دی سمت قبلے والے جی بالکل سر اکھاں تے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس محراب شریف وچ کھلوندے سن بالکل خانے کعبے او تو خط کچو تے نال ٹکراندا ہے لیکن سونے 300 فٹ ایدے لمبی 300 فٹ ایدے لمبی یہ ساری دن نہیں ٹکراندی جی کہ ٹکراندی ہے میری گل کو سمجھ آتی پی کہ کوئی نہیں جی یعنی جتھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دا محراب ہے نا جی وہ تو بالکل پکی چکی گل ہے کہ وہ اتوں سیدھا خط کھچو نا جی تے وہ ٹکراندا ہے ہاں یہی وجہ ہے کہ جیڑی مسجد پہلی باری سونے بنائی سی نا جی اللہ تعالیٰ تینوں سارا لے جائے تے بار بار حاضری ہوئے جیڑی پہلی باری بنائی سی ان دی جیڑی قبلے والے پاسے چوڑائی لمبائی جیڑی ہے وہ تقریباً کعبے دے برابر ہے بعد میں توسیع ہوئی جی یعنی سونے دے زمانے میں بھی توسیع وڈی ہوگی پھر جناب عثمان غنی رضی اللہ عنہ تو پھر بہت وڈی ہوگی جی سمجھو نہیں پی جی جیڑی پہلی سی نا جی وہ تقریباً اوڈی جی خانے کعبے دی کندھ ہے جی کوئی 2-4 فٹ کا فرق ہوئے تو ہوئے لیکن تقریباً اوڈی جی تے وہ لیکن ہن بہت وڈی سجے کھبے جی بہت وڈی تے وہ انج کر کے تے مسیتاں ہیں نہیں جی خیر مدینہ شریف خیر کئی 100 میل دور ہے نا گل مکہ شریف تمہیں سمجھا رہے ہیں بھی کتاباں میں یہ گل لکھی ہوں کہ مکی کے لیے این کعبہ شرط ہے لیکن مسئلہ ہے کہ جڑی وہ دور دور مسجداں نے نا اتنے این ہو نہیں سکتا سیدھی صف کھڑی ہے لمبی تے
نہیں ہو سکتا جڑے کھبے پاسے بچ جانے سمجھاندی پئی جی او تا اے او تے نہ بے انہی مسجداں ہن جنی خانہ کعبے دی کندھ اس پاسے 20 فٹ دی 15 فٹ دی جنی ہے نا جی انہی مسجد ہوے تے پھر تے ٹھیک ہے تے پھر سیدھا خط کھچیا ہوے جی تے جے وڈی ہوے تے پھر ظاہر سجے کھبے کسی نہ کسی پاسوں نکلنے ہیں۔ چلو جی اے آ گئی بندہ پہلا پس منع کر پھر مسلی نہیں خالی یا یہ کہ ہوگا حاضر الکعبہ کہیں طور کے ہوگا مکہ شریف میں یا ہوگا غائب مکہ شریف سے بس وہ شخص جو ہے حضرت الکعبہ میں فرض ہے اس پر عین کعبے کی اصابت اصابت دا معنی تن دس دیتا ہے بے راہ چو ہر شے ہٹا دیو نا تے خط کھینچے تو وہ خط اس کا یہ مسئلہ جو شروع ہے نا ہوں یہ چوتھی شرط بڑا اہم مسئلہ ہے دھیان کرا جی بہت سارے اوکھے نے مسئلے جی یہ چلو بھائی زندگی جو بندہ پریشان کرے پھر بندہ دماغ ہی چکرا جاتا ہے چلو جی اگے جی پھر مسلی نہیں خالی یا یہ کہ ہوگا حاضر الکعبہ وہیں طور کے ہو مکہ شریف میں یا ہوگا غائب مکہ شریف سے پس وہ بندہ جو ہے حضرت الکعبہ میں فرض ہے اس پر مکہ عین کعبہ کی اصابت پھر مسلی نہیں خالی یا یہ کہ ہوگا حاضر الکعبہ بئی طور کے ہے مکہ میں مولانا طارق صاحب اتوں جنی بھی کوشش کریے کوئی بندہ جڑا او خانہ کعبہ ہن بنیا کوٹھا کمرہ ان دی ثابت ہو سکتی زمین روٹی ہے کہ گول ہے اسی یا خانے کعبے دے تھلے ہیں تے یا اس تو اوتے ہیں یہ گل ہے کہ نہیں ہے یا ساڈا منہ خانے کعبے دے تھلے جڑی ان دی زمین والے پاسے بھی محاذات ادھر ہوندا ہے تے یا اتلے پاسے ہوندا ہے یعنی اگر سید بھی کر لئیے نا سید بھی تے تاں بھی چونکہ زمین ہے کہ زمین کو میری گل سمجھتے پے ہو چل شاہ وہ کو مسئلہ بچا رہا بھی مطلب وہ پھر تاں ہی بے تحت صراطوں بیت المعمور تک یہ سارا کعبہ ہے جی ہاں بے شاہ وہ دی بھی ذات چل 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 یا ہوگا غائب کعبہ سے بس وہ شخص جو ہے حضرت الکعبہ میں جی تو فرض ہے اس پر عین کعبہ کی اصابت شابہ 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 نے کیا اور وہ شخص جو ہو غائب کعبہ شریف سے جی پس فرض اس کا جہت الکعبہ ہے جی اس کا فرض جہت الکعبہ ہے جہت سے کیا مراد ہے یہ مضمون چل رہا ہے تفصیل آ جاتی ہے مطلب کیا ہے حتیٰ کہ اگر ہٹا دیے جائیں موانع جی جی تو نئی شرط یہ کہ واقع ہو استقبال اس کا عین کعبہ پر خامخواہ یہ شرط نہیں کس کے لیے جو غائب ہے یعنی دور کے لیے جی گل سمجھیا جی آ جڑی گل پڑھی ہے نا یہ قول ہے شیخ ابو الحسن کرخی کا بجہت شرط ہے کیا جہت شرط ہے اور شیخ ابو بکر رازی قال فی دو بزرگوں کا جی قال فی الہدایہ وہو صحیح ہدایہ میں یہ کہ صحیح یہی ہے کہ غائب کے لیے جہت الکعبہ ہے شرط ہے وہ جنہ معنی پڑھ چکے ہوں جی یعنی او دے منہ ہوئے جی وہ جیت کنی ہے وہ تفصیل اگو آ رہی ہے وقضا فی الکافی وقضا فی الکافی اور کافی میں فرمایا ہے اس لیے کہ نہیں ہے بندے کی طاقت میں مگر یہی کیونکہ دوروں انی ان دی قدرت ہے کہ او کی کرے جہت او ہوئے ورنہ مسجداں ساریاں او کند جڑے پاسے قبلہ ہے اس دیوار دے برابر اوڈی کو مسجد ہونی چاہیے پاویں مسجد والے پاسے ہوندیاں 300 صفحہ ہون چوڑیاں ایڈیاں ہونے تے صرف 15 بندے مثال طور تے 15 کو بندے 16 کو بندے ایک پاسے 10-12 بندے ایک پاسے 15-15 بندے کھلو جاندے نے صرف ایڈی مسجد ہونی چاہیے تے پوری پڑتال کر کے تاں بنے جی
تے مسجداں تے ماشاءاللہ بڑی بڑی وڈیاں نے جی، بس اور تکلیف بیاسب الوسع ہے، جی جتنی قدرت ہے نا انی تکلیف اس تو بعد کسی نے مکلف نہیں کیتا گیا، جی ایک گل مک گئی۔ لیکن علامہ جرجانی فرماتے ہیں یہ میر سید شریف جرجانی نہیں ہے، نہ امیر کے مصنف، یہ اور ہے فقہاء حنفیہ میں سے، وہ بھی حنفی ہیں لیکن یہ جرجانی جو ہیں یہ اور بزرگ ہیں جی۔ اور فرمایا علامہ جرجانی علیہ رحمہ نے فرض الغیب بھی اصابت عین کعبہ ہے، جی انہوں نے یہ فرمایا جو غائب ہے نا جی اس کے لیے بھی فرض یہی ہے کہ کیا ہو کہ اگر راستے سے موانع ہٹا دیے جائیں تو اس کا خط کھینچا جائے کہ خط اس عین کعبہ پر لگے۔ آپ فرماتے ہیں کہ معمور بے یہی ہے کہ جی کیڑا فولو وجوہکم شطرہو، اور نس کے اندر تفصیل تے ہے کوئی نہیں کہ بے جڑا نیڑے وے اون دے واسطے شطرہ ہوئے تے دوجیاں واسطے جہتا ہوئے، تفصیل تے ہے نہیں، مطلقاً ہے، لہذا ہر کسی کے لیے عین فرض ہے، جی یہ ان کا قول ہے، گل سمجھیے؟ اچھا جی، اور وہ شخص جو ہو غائب کعبہ شریف سے بس فرض اس کا، یعنی فرض اس کے لیے جی جہت الکعبہ ہے، اور وہ بندہ جو ہو غائب کعبہ شریف سے پس فرض اس کا جہت الکعبہ ہے، اور وہ شخص کے ہو غائب کعبہ شریف سے بس فرض اس کا جہت الکعبہ ہے۔ ہاں جی، فثمرۃ هذا الخلاف تظہر فی اشتراط النیت للغائب بعدمہ، وکان الشیخ الامام ابو بکر محمد بن حامد لا یشترط علی الغائب نیت الکعبۃ مع الاستقبال للقبلۃ، وقال الشیخ الامام ابو بکر محمد بن الفضل یشترط ذلك۔ علامہ سدید الدین کاشگری علیہ رحمہ فرماتے ہیں اور ثمرہ اس خلاف کا اوکا مسئلہ جے، اور ثمرہ اس خلاف کا ظاہر ہوتا ہے نیت کے شرط کرنے میں غائب کے لیے یا نیت کے نہ شرط کرنے میں غائب کے لیے، جڑا اوکا مرض کرنا دھیان کرے جائے، اس میں ثمرہ اختلاف ظاہر ہوتا ہے، جی اس میں ثمرہ اختلاف ظاہر ہوتا ہے۔ شیخ امام ابو بکر محمد بن حامد کان لا یشترط، نہیں شرط کرتے غائب پر کعبے کی نیت سمیت استقبال کرنے واسطے قبلے کے، یہ بنا ہے امام کرخی اور امام رازی کے قول پر، جو پہلا قول ہے۔ جی جس لئے قبلے والے پاسے منہ ہو گیا نا نماز پڑھن لگیا جی تو ہون اے نیت کرنی باقاعدہ کہ منہ طرف قبلہ آ جائے، کہ یہ جو بزرگ ہیں نا شیخ ابو بکر، ایک کعبے کی نیت کرنا شرط نہیں کرتے غائب پر سمیت استقبال للقبلہ کے، جی وہ پہلے بزرگوں کے نزدیک جہت فرض ہے نا، لہذا ان بزرگوں نے جب قبلے جڑا مسئلہ اوکھا ہے آئی دھیان کرے جے جڑا اج تک سنیا نہیں، جلے قبلے وال منہ کر لے ہے نا، ہون اے شرط نہیں کہ منہ طرف قبلہ شریف کے، اے بے شرط کوئی نہیں، زبان نال تے آکھنا شرط نہیں، بے ارادہ کرنا اے بھی شرط کوئی نہیں۔ سمجھ آئیے، یہ ثمرہ خلاف ہے جی۔ اور فرمایا شیخ امام ابو بکر محمد بن فضل نے کہ یشترط ذالک، شرط کیا گیا یہ بنا ہے جرجانی کے قول کے، اللہ اختیار قول جرجانی، جرجانی کے قول کے اختیار پر، کل سمجھی کہ نہیں؟ اے ثمرہ خلاف ہے جی۔ باقی تو مطلب ہے کہ ہر بندے دے پاسے ہے نہیں نا جی کہ بے جڑا نا بے جیک بے عین کعبہ شرط یا جہت، تو وہ مقصد یہ ہے کہ بھئی نیت جو ہے یہ عین کعبے کی شرط ہے یا نہیں، ایسلے منہ طرف قبلہ شریف کے، ہوں میں ایدے منہ کیتا ہوئے تو منہ طرف لاہور شریف کے میں کہہ سکتا ہوں،
ہے نہیں۔ تو منہ ادھر کیتا تو منہ طرف روڈ شریف کے ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا۔ یہ تو تاں ہی ہے نا جے دوسرا ہوگا تو ہوے تاں جی تو اے وے کہ بے نیت وچ اے سمرا خلاف ظاہر ہے. جی گل سمجھیے جی جڑے فرماندے نے نا بے جیت شرط ہے جی این شرط نہیں او فرماندے نے بے اے نیت کرنے کے منہ طرف قبلہ شریف کے شرط نہیں بھائی بول لوے تو منع نہیں بے شرط نہیں جی تے جڑے فرماندے نے نا این قبلہ شرط ہے او آندے نے اے نیت کرے کی کہ منہ نہ تو بولنا کہ ترجمانی ہے نا جی۔ بے نیت کرے کہ منہ طرف قبلہ شریف کے. قال صاحب الہدایہ صاحب ہدایہ نے فرمایا تجنیس میں جی کہ نیت کرنی کعبہ شریف کی شرط نہیں ہے. جی صحیح من الجواب یہی ہے جی کیوں عبارت پھر صحیح ہے من الجواب ہے بے صحیح جواب یہی ہے کہ کعبہ کی نیت شرط نہیں ہے. اس لیے کہ استقبال قبلہ شرط ہے. جی کیا شرط ہے؟ استقبال قبلہ شرط ہے. نماز واسطے. جی گل بڑی کم دیجیے جی قبلے والے پاسے منہ کرنا شرط. یہ شرط ہے نا. جی بس نئی شرط کی جائے گی اس میں نیت جی جیسا کہ وضو جی جیسا کہ وضو نماز کے لیے شرط ہے نا شرط ہے. تو اس کے اندر نیت کرنی یہ تو شرط کوئی نہیں ہے نا. تو نماز کے اندر استقبال قبلہ شرط ہے تو جدو بندہ اودے منہ کر کے کھلو گیا تو یہ شرط پائے گی کہ کوئی نہیں پائی گئی. ہوں نیت وچ کرنی شرط ہوے اے بھی کوئی نہیں جی. جی گل سمجھی جی وہاز اور یہ بات کیڑی علامہ حلبی دی گل سنو جی اس لیے کہ شروط جی رعایت کی جاتی ہے ان کے وجود کی جی نہ کہ وجود ان کا قصدن. جی جتنی شرطیں ہیں نا جی جو کسی بھی عبادت کے لیے شرطیں ہوتی ہیں ان کا وجود مقصود ہوتا ہے کہ یہ شرط پائی پائی جائے جائے. نہ یہ کہ ان کا وجود قصدن پایا جائے. گل سمجھا جائے جی بھئی انہوں دا وجود پایا جاوے نیت نال اے نہیں شرط ہے نہیں شرط. وہ آپ پائی جائے. یہ شرط ہے. جلے وضو کر لے تو وضو پایا گیا کہ نہیں پایا گیا. جلے قبلے والے پاسے منہ کر لے تو استقبال قبلہ پایا گیا کہ نہیں. استقبال قبلہ شرط ہے استقبال قبلہ بالقصد شرط نہیں ہے. جی جی کیا سمجھیے جی. تامدن کہتے ہیں مسئلے تھوڑے ہو کے دھیان کرے دیجیے کیوں اس لیے کہ شرطیں وسائل ہیں جی. مقصود بذات نہیں ہے. جی یہ جتنی شرطیں ہیں نا جی یہ نماز کے وسیلے ہیں. یہ ہے. نماز اللہ اکبر سے شروع ہوگی سلام تک جی یہ اس سے پہلے اس کے وسائل وسائل ہیں ہیں. جو مقصود نہیں ہے. مقصود تو لہذا ان کا ہونا شرط ہے جی ان کا بالقصد ہونا شرط شرط نہیں ہے. نہیں ہے. ان کا بالقصد شرط نہیں ہے. ان کا ہونا شرط شرط ہے. لہذا جس لے منہ کر لینے تھے تو ہوں شرط استقبال. یہ شرط پائے گی. جی. اے مقصد. اور ثمرہ اس خلاف کا ظاہر ہوتا ہے ظاہر ہوتا ہے نیت کے شرط کرنے میں غائب کے لیے غائب کے لیے اور نیت کے نہ شرط کرنے میں اور نیت کی شرط کرنے میں. ایتھے ظاہر ہوتا ہے. جی سمجھ آئیے ان کو تفصیل. اور شیخ امام ابو بکر محمد بن حامد کانا آگے نال لانے لا یشتر تو نہیں شرط کرتے غائب پر کعبہ شریف کی نیت کعبہ شریف کی نیت سمیت استقبال قبلہ کے بے قبلے وال منہ بھی کرے تو نال نیت بھی کرے کہ میں منہ کیتا طرف قبلہ شریف تے بھی اے شرط کوئی نہیں. اور فرمائے اور یہ راضی بھی امام راضی نہیں ہے جی یہ فقہائے حنفیہ میں سے ایک امام راضی ہیں ان کی بات ہے جی دھیان کریں. اور فرمایا شیخ امام ابو بکر محمد بن فضل نے شرط کیا گیا ہے یعنی یہ نیت شرط ہے یہ بنا ہے اختیار قول جرجانی پر قال صاحب الہدایہ الی آخر. چلو شاباش. اور ثمرہ اس خلاف کا ظاہر ہوتا ہے نیت کے شرط کرنے میں غائب کے لیے اور نیت کے شرط نہ کرنے میں. شاباش اور
شیخ امام ابو بکر محمد بن حامد شرط کرتے ہیں غائب پر نہیں شرط کرتے غائب پر کعبہ شریف کی نیت سمیت استقبال قبلہ کے، یعنی استقبال قبلہ ہو گیا تو ہن قصد بھی کرو بھی اے شرط نہیں کرتے، اے مطلب جی اور فرمایا ہے شیخ امام ابو بکر محمد بن فضل نے شرط کی گئی ہے اس کی۔ شاباش شاباش نے کیا۔ اور ثمرہ اس خلاف کا ظاہر ہوتا ہے نیت کے شرط کرنے میں غائب کے لیے اور نیت کے نہ شرط کرنے میں غائب کے لیے، غائب کے لیے۔ اور شیخ امام ابو بکر محمد بن حامد نہیں شرط کرتے غائب پر کعبے کی نیت سمیت استقبال قبلہ کے، شاباش۔ اور فرمایا ہے شیخ امام ابو بکر محمد بن فضل نے شرط ہے یہ۔ ہاں جی وبعض المشائخ يقول إن كان المصلي يصلي إلى المحراب فكما قال الحامدي وإن كان يصلي في الصحراء فكما قال الفضلي۔ چلو جی، یہ دو قول ہو گئے نا جی۔ جی تو بعض مشائخ نے جو بعد والے ہیں انہوں نے دونوں قولوں کی توجیح کی ہے۔ جی بعض مشائخ نے فرمایا ہے کہ اگر تو مصلی نماز پڑھ رہا ہے محراب کی طرف، جی مطلب ہے کہ مسجد نماز پڑھ رہے ہیں، جی کتنے مسجد اے مطلب ہے محراب، تو پس جیسا کہ فرمایا حامدی نے جی اور ابن حامد نے، جی کی مطلب ہے ہن نیت کوئی ضرورت نہیں، کیونکہ محاریب بنائے گئے ہیں غالباً تحری کر کے، جی سمجھ آئیے، جی اور اجتماع الآراء کر کے، جی پس ہوگا یہ کافی نیت سے، جی لہذا یہ جڑا بھی پورا کوشش کر کے ہن کمپاس وغیرہ نالے کر کے بنائے نے نا، لہذا ایتھے ادھر منہ کرنا ایو کافی، نیت دی لوڑ نہیں، یہ بعض نے توجیہ کی تھی۔ جی اور اگر نماز پڑھ رہا ہے صحرا میں، کس میں؟ صحرا میں، کھلی جگہ۔ جی اچھا مسجد بھی تے ایویں تسی اپنے گھر وچ کدے کمپاس رکھ کے پورا پڑتال کر کے مسجد نال سیدھ کڈ لو تے ہن مسجد بھی کل محاریب ہو گئے، اپنا گھر بھی کل محاریب ہو گئے، گل سمجھی جی؟ یہ بھی کھلی جگہ باہر جتھے جڑا نہ بھی پتہ نہ لگے بھی تھوڑا ذرا مسا فرق پی سکتا ہے اوتھے، جی تو اگر وہ نماز پڑھ رہا ہے صحرا میں جی تو پس جیسا کہ فرمایا فضلی نے یعنی ابن الفضل نے، کی مطلب پھر نیت کرے جی باوجہ متعذر ہونے اجتماع آراء کے اس میں غالباً، جی تو پھر اوتھے بھی نیت کر لوے کہ منہ طرف قبلہ شریف کے، جی اے تسلی کرنے واسطے جی۔ جی چلو جی یہ ایک نواں قول آیا جی، یہ وہ مسئلے ہیں جو صرف کتابوں میں پڑے ہوئے ہیں جی۔ چلو جی، اور بعض مشائخ فرماتے ہیں اگر ہے، چلو جی، اگر مصلی نماز پڑھ رہا ہے کانا کدھرے ہوندا ہے تے فعل ماضی مضارع کدھرے ہوندا ہے، کٹھے کری دے نے، ماضی اتے کانا ہونا ہے تے کی بننا ہے، ماضی بعید یارا بننی ہے جی، تے مضارع تے ہونا ہے تے ماضی استمراری بننی ہے یار، کمال ہے جی، بھول گئی گل، ماضی تے کانا ہونا ہے تے ماضی بعید بننی ہے، مضارع تے کانا آنے تے ماضی استمراری بننی، میرا مطلب تو یہ ہوندے وکھرے وکھرے نے جی، کٹھے لڑ پیندے نے آپس۔ اگر مصلی نماز پڑھ رہا ہے محراب کی طرف، بس جیسا کہ فرمایا حامدی نے، اور اگر نماز پڑھ رہا ہے صحرا میں، بس جیسا کہ فرمایا فضلی نے جی۔ اور بعض مشائخ فرماتے ہیں اگر مصلی نماز پڑھ رہا ہے محراب میں، بس محراب کی طرف یار، محراب کی طرف، بس جیسا کہ فرمایا ہے حامدی نے، اور اگر نماز پڑھ رہا ہے صحرا میں، بس جیسا کہ فرمایا ہے فضلی نے۔ محراب تو مراد خاص محراب نہیں، مسجد تے جتھے سمت کڈ کے رکھی ہے متعین کر کے، یہ مراد جی، سن دے پے ہو، مطلب محراب دے خاص معنی کر کے پھر بکھرا ایک مسئلہ کٹ دیو، چل بے شابہ۔ اور بعض مشائخ فرماتے ہیں کہ اگر مصلی نماز پڑھ رہا ہے محراب کی طرف، بس جیسا کہ فرمایا ہے حامدی نے،
اور اگر مصلی نماز پڑھ رہا ہے صحرا میں بس جیسا کہ فرمایا ہے فضلی نے اگے فقبلۃ اہل المشرق هي جهة المغرب عندنا. علامہ حلبی خود قبلے والے پاسے ہونا انا سدید الدین کاشمیری رحمت اللہ علیہ یہ خود قبلے کولوں مشرق والے پاسے نے جی قبلے کولوں مشرق والے پاسے تا واسطے پھر یہ مسئلہ ہے جی جی جے بزرگ ہوندے نا مغرب والے پاسے تے پھر اونج لکھنا سی شمال والے پاسے اونج جنوب والے پاسے اونج سمجھ آندی پئی جی کیونکہ اس پاسے نے اسی بھی ادھر ہی ہیں مشرق والے پاسے جی اس واسطے پھر ساڈے موافق ہو گیا مسئلہ جی اور قبلہ اہل مشرق کا وہ جہت المغرب ہے ہمارے نزدیک جی گل سمجھیا جی قبلہ اہل مشرق جہت المغرب ہے ہمارے نزدیک پوری جہت جی کی شے پوری جہت بغیر احتیاجی انحراف اہل بلدان بعض المشرق یعنی جڑے مشرق والے پاسے نے قبلے کولوں جی انہاں دا قبلہ سارے دا جڑا نا جہت المغرب ہے جی جی کی جہت المغرب ہے یہ بڑی موج دی گل جے جی بھئی وہ تو خیر بڑی کمپاس وغیرہ نکل آئے بڑی اچھی گل ہے لیکن بھی ان سارے دا قبلہ جڑا نا کی ہے مغرب والے پاسے مغرب والے پاسے کی ہے مغرب والے پاسے مغرب والے پاسے وے تے شہراں وچ جی انحراف دی ضرورت کوئی نہیں جی یعنی اگر مسجداں دا کوئی تھوڑا بہت فرق ہو جائے جی فتوے دے مطابق یہ کہ نمازاں ساریاں ٹھیک نے جی سمجھوندی پئی جی جی انحراف دا مطلب یہ نہیں کہ مسجد انج بناؤ جی یہ نہیں مطلب ہے گا جی کہ بھی ایک مسجد اتو جڑی وہ مشرق والے پاسے وے دوجے شہر دی تھوڑی جی انج کر کے وے تیجے دی انحراف کرو یہ کوئی ضرورت نہیں جی جی گل سمجھیے پاکستان میں جتھے مسجداں بنیاں نا جی انہاں دا ڈگری جڑی کڈی نے جی ساڈے جڑا نا تقریباً 45 ڈگری دے تے اے جڑا ہے نا اپنا پنڈی تو لے کے تو ملتان تک سارا ایک ہی بنتا ہے تقریباً جی قریب جی علامہ فرماتے ہیں اس میں اشارہ ہے طرف خلاف کے جی کیونکہ امام شافعی رحمہ اللہ کے نزدیک ضروری ہے انحراف من انحراف جی اس شخص کے انحراف سے جو ظن کرتا ہے کہ نہیں ہے مسامت اس کے لیے ان میں سے جی گل سمجھیا جی بھی او پھر مسجد دا تھوڑا جا دھیان کرے بھی اگر میں چونکہ اے مسجد ایتھے انج کر کے وے تے ساڈا گراں اس کول 20 میل انجے سانو تھوڑی جی انج کر لینی چاہیے جی سمجھو دی بھی اے 20 میل انج کر کے وے انہوں نے تھوڑی جی انج کر لینی چاہیے یہ بے انحراف شفافے دے نزدیک ہے ساڈے نزدیک کوئی نہیں کیوں اس لیے کہ فرض اند شافی بعید کے لیے بھی اصابت عین کعبہ ہے ظنن یعنی ان دا ظن نہیں ہوئے کہ بالکل میں عین کعبہ دے سامنے ہیں جی انہوں نے نزدیک فرض اے تھے جی پس لازم آئے گا اس سے انحراف واسطے باز کے وَيَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ قَوْلَ الْجُرْجَانِ أَيْضًا جی اور مناسب ہے یہ کہ ہو قول جرجانی بھی وہ جڑا پیچھے آیا جی انہوں نے فرمایا نا این اس دے مطابق پھر مسئلہ میں انحراف ہونا چاہیے ثم ما قال المصنف اے مسئلہ سمجھا جی پھر جو مصنف نے فرمایا نا قبلہ تو اہل المشرق جہت المغرب پھر وہ شے جو فرمایا مصنف نے مطلق شامل ہے واسطے جمی جہت المشرق اور مغرب کے الاختلاف المشارق والمغارب گل سمجھیو یہ شامل ہے جمی جہت المشرق اور جمی جہت المغرب کو مشارق اور مغارب کے اختلاف پر یعنی جو مشرق پر ہے نا جو ان کی جہت ہے مغرب کی طرف اصل چے بے زمین جڑی نا جی مطلب انہوں ریاضی دانا کوشش کر کے تو پھیتا لے کے تو ماپی نہ جا سکتی اے مطلب ہے کہ بھی کوشش کر کے نا مٹھی ہوئی گیند ہو نا کول ذرا زیادہ واضح ہوندا ہے گل اچھا جی ان دے نا وچکاروں انج کر کے خط فرض کیتا ہے بھی اگر وڈی ساری تلوار ہوے جے کیک کٹی دا ہے اتوں ماریے نا ادھی زمین ادھے ہو جائے وہ جڑا خط فرض کیتا ہے نا اوتھے کوئی پٹی نہیں لائی پتھر دی جڑا فرض کیتا ہے انہوں آندے نے خط استوا
جی جٹکی جی گل یار کوئی ایڈی اوکھی دی ہے جی کی آندے نے خط استوا خانہ کعبہ جڑا ہے نا جی جی وہ خط استوا دے اتے وے سمجھائیے جی انج کہہ لو یا انج کہہ لو کہ ریاضی دانا نے خط استوا جڑا نا وہ خانے کعبے دے صحت تو بنایا ہے جیڑی گل کہہ رہا ہو ایکو گل ہی ہے جی خانہ کعبہ خط استوا دے اتے وے سمجھاندی پئی تے او جڑے شہر خط استوا تو شمال والے پاسے نے جی جی انہاں واسطے ظاہر ہے غور کرو گے تو گل سمجھ آئے گی مثلا تسی ہے خط استوا ہے جی سیدھا جی قبلہ شریفیں دے اتے وے جی ہن جڑے شہر تے ایندے خط استوا دے اتے نے جی انہاں نو دو موسماں وچ سورج جڑا ہے نا جی جی اے پھردا ہے جی پتہ ہے کہ کوئی نہیں مشرق والے پاسے آخر تے جتھے جاندا ہے نا جی او جگہ تے پھر ادھر جاندا ہے جی یہ سارے اندے مشارق نے جی کی نے مشارق میں چڑھنے دیاں جگہ جی ایویں ڈبنے والے پاسے بھی ایتھوں انج تک جاندا ہے پھر واپس آندا ہے جی ادھروں آخری تے ادھروں آخری یہ ہوندے سارے مغارب نے مغارب نے کی نے مغارب نے تے جڑے خط استوا دے اتے نے نا سورج 6 مہینے جڑا ہے نا جی وہ مطلب 6 مہینے انج جاندا ہے تے پھر آندا ہے جی جی تو او جڑا نا جی 3 مہینے انج لگیا تے 3 مہینے واپس آیا پھر 3 مہینے انج گیا تے 3 مہینے واپس آیا یعنی خط استوا تو سورج 6 مہینے شمال والے پاسے وے تے 6 مہینے جنوب والے پاسے وے جی سمجھ آندی پئی ہے اچھا جی تے اون جڑا نا سورج سال وچ 2 واری خط استوا دے اتے ہوندا ہے سیدھا کیونکہ ٹرنا جو ہے تے ظاہر ہے او پھر خط تے او پھر 2 واری سال وچ بالکل سورج خانے کعبے دے اتے ہوندا ہے اون جڑے اے شہر نے نا جی انہاں نوں تے موج بھی خط استوا تے نے جڑے ایتھے اس پاسے شہر نے ظاہر ہے انہاں نوں قبلے والے پاسے انج مسجد بنانی پینی ہے کہ نہیں بنانی پینی تے جڑے پرلے پاسے نے انج بنانی پینی گل سمجھ آندی پئی اے پھر جڑے شہر آندے نا طول بلد ارض البلد کڈے نے انج کر کے نے بھی خط استوا تو شمال والے پاسے تے خط استوا تو جنوب والے پاس پاسے او پھر او مسجداں دا انہر اے نہیں مسجد انج نہیں بندی ان راہ وچ ہوندی سیدھی او دا اجکل گول مسجداں بندیاں نے صفا میں سیدھی ہوندیاں نے صفا نہیں گول ہوندیاں جی وہ تو ایک نقشہ بن گیا نا لیکن ہوئے کہ مسجد انج ہوئے صاف ڈنگی کرو انج نہیں ہے گا تے او جڑا نا اپنا صرف اس دے مطابق ہو بھی کنا کو اسی یہ مسجد انج بنائیے تے سیدھی قبلے وال چلی جائے ادھر والے بھی کنا کو انج بنائیے تے سیدھی قبلے وال چلی جائے وہ پھر اس طرح کر کے ہوئے نا کمپاس وغیرہ کہن انہوں نے کوشش کر کے تو پھر وہ چیز کٹی گئی ہے سمجھی گل تے اے وک بھئی مطلقاً جو ہے نا علامہ نے جو فرمایا ہے وہ یہ ہے کہ یہ مطلق شامل ہے جمیع جہت مشرق اور جمیع جہت مغرب کو مشارق اور مغارب کے اختلاف پر گل سمجھیا اب آگے جو آ رہا ہے نا وہ خاص ایک علاقے کی بات آ رہی ہے سمرقند کی اور قبلہ اہل مشرق کا بھی پوری گل مکی نہیں گل سلو تو نقشہ بنا کے دساں گا بھی کنا کو سجے پھر جائیے تے کنا کو کھبے پھر جائیے تے نماز ٹھیک ہوندی وضاحت اگے آندی پئی ہے اتنے بھی آئے گی نور الزاج بھی انشاءاللہ آ جائے گی اور قبلہ اہل مشرق کا جہت المغرب ہے ہمارے نزدیک شابہ نے کیا شابہ اور قبلہ اہل مشرق کا جہت المغرب ہے ہمارے نزدیک اور قبلہ اہل مشرق کا جہت المغرب ہے ہمارے نزدیک شابہ وذکر فی اعمال الفتاوی حد القبلۃ فی بلادنا یعنی بها سمرقند ما بین المغرب سمرقندہ غیر منصرف جی ما بین المغربین مغرب الشتاء مغرب الشتاء یار مغرب الشتاء و مغرب الصیف یہ اپنے علاقے کی ذکر کیا گیا ہے امالی فتاوا میں جی کہ قبلے کی حد ہمارے شہروں میں جی مراد اس سے سمرقند ہے جی قبلے کی حد ہمارے شہروں میں جی وہ ہے جو مغربین کے درمیان ہے جی شتا کی مغرب شتا کی ہوندا ہے سردی تے سیف کی مغرب جی کون گرمی گرمی کیونکہ سمرقند
جبکہ ہے معتدلہ بین مشرق الشتاء والصیف کانت قبلتها بین مغربیہا. او خط استوا دے اتنے وے تقریباً جی سمجھ آئی ہے. جی انہاں پھر آکھیا ہے ادھر ویکھو کہ ساڈا جڑا قبلہ ہے نا جی وہ مغربین دے درمیان ہے. جی مغربین تو مطلب ہے بھی سورج غروب ہوندا ہے نا جی آخری حد ایتھے وے جی ادھر آخری حد ایتھے وے بھی ان دے اندر اندر ساڈا زاویہ ہے. ایتھوں انج نہ کو بندہ نکل جائے تے ایتھوں انج نہ نکل جائے ان دے اندر اندر رہے بھئی. ان اپنے شہر دے بارے چ ایک کوشش کر کے کڈیا جی. جدوں جہاز کوئی نہیں سن کمپیوٹر کوئی نہیں سن ادو نہ کوشش کر کے بزرگاں عرشہ کڈی ہے جی. جی سمجھ آندی پئی جی. اللہ دے بندیو جنت البقیع وچ جڑیاں قبراں نے جی انہاں دے بارے وچ بزرگاں نے قدم تے گٹھاں گن کے دسیاں نے کہ روزے پاک نو مرکز بنا کے نا کہ روزے پاک تو اینیاں گٹھاں اس پاسے فلانے صحابی دی قبر ہے جڑے مشہور وڈے ہستیاں نے اینیاں گٹھاں اینے گز فلانے صحابی دی قبر ہے. سارا کچھ کتاباں وچ موجود ہے. چونکہ تو نقشہ بدلا دیتا ہے نا جی تو پھر ذرا کم اوکھا ہو گیا جی. لیکن اس وقت وہ سارا انہاں ہر چیز بیان کیتی جی. ظاہر ہو انہوں نے پتہ سی بھی دین دا کام کرنا ہے جی تے پھر اس کام تے لگے سن جی. گل سمجھی جی اے چونکہ انہاں دا خط استوا تے سی تو انہاں پھر تے کیا سی بھی ساڈا جڑا قبلہ ہے نا وہ مغرب بین تے درمیان فرض کرو بھی اے پلر آخری جی سورج دی آخری حد دے ڈبنے دی جی او پلر آخری حد ادھر ڈبنے دی جی پھردا ہے کوئی سورج پھردا پھردا ہے ہے. یہ پکی گل ہے جی. اچھا تے بھی این دے اندر اندر مسدا رہن جی ایدے نہ نکل جان تے ایدے ایدے نہ نہ نکل. اندر دا مطلب یہ نہیں بھی ساریاں ایتھے کٹھیاں تو تلو بنا دیو یہ نہیں مطلب ہے گا. کی مقصد ہے کہ انہاں دے جڑی سمت ہے نا او اے مغرب بین دے اندر اندر رہے انج نہ نکل جائے تے انج نہ نکل جائے یہ مطلب ہے. اور ذکر کیا گیا اور ذکر کیا گیا ہے امالی فتاوا میں ہماری فتح میں قبلے کتاباں دے نام ہے ذرا قبلے کی حد قبلے کی حد ہمارے شہروں میں ہمارے شہروں میں مراد ان کی اس سے سمرقند ہے. سمرقند ہے. تو حد قبلے کی ہمارے شہروں میں یعنی سمرقند میں ماں وہ جگہ ہے جو مغرب بین کے درمیان ہے. شتا کی مغرب اور سیف کی مغرب. شاباش شاباش. اور ذکر کیا گیا ہے امالی فتاوا میں قبلے کی حد قبلے کی حد ہمارے شہروں میں یعنی سمرقند میں یعنی سمرقند میں وہ ہے وہ جگہ ہے کہ جو درمیان ہے مغربین کے یعنی شتا کی مغرب اور سیف کی مغرب. میں نہ کہہ رہا ہوں. اور ذکر کیا گیا ہے امالی فتاوا میں قبلے کی حد ہمارے شہروں میں یعنی سمرقند میں وہ جگہ ہے جو مغربین کے درمیان ہے یعنی شتا کی مغرب میں اور سیف کی مغرب میں. آگے جا جلدی کر جلدی شابا. فَإِن صَلَّى الْمُصَلِّي بِهَا إِلَى جِهَةٍ خَرَجَتْ تِلْكَ مِنْ حَدِّ الْمَغْرِبَيْنِ فَسَدَتْ صَلَاتُهُ. یہ اور سمرقند کی گل ہے. جی پس اگر نماز پڑھی مصلی نے سمرقند میں جی ایسی جہت کی طرف جی کہ نکل گئی وہ جہت مغربین کی حد سے جی اس پلر تو ایدے منہ ہو گیا تو اس پلر تو ایدے منہ ہو گیا مثال کے طور پر جی تو فاسد ہو جائے گی نماز اس کی. جی کل سمجھی جی کیا ہو جائے گی؟ فاسد ہو جائے گی نماز اس کی. اور اگر ہوں شہر میلان کرنے والے مشرق السیف کی طرف تو ہوگا قبلہ ان کا میلان کرنے والا مغرب الشتا کی طرف اور بالعکس. اگے جب تم دسیا جی کہ جڑے خط استوا کول ادھر نے انہاں دا میلان ادھر ہو جائے گا جڑے خط استوا کول ادھر نے انہاں دا میلان ادھر ہو جائے گا. بل کلو کل سچا آتا ہے اس پر کہ قبلہ اہل مشرق کا کیا ہے مغرب ہے. اہل المشرق والمغرب ہے قبلہ اہل مشرق کا مغرب ہے. ذکر کیا ہے صاحب درایا نے اپنے شیخ سے وہ شے کہ خلاصہ اس کا یہ ہے ان دھیان کریا جی وہ کیڑی شے ہے کہ استقبال جہت کا یا کا او واقعہ ہو
جڑی جہت ہے نا قبلے دی جی ان دا کم از کم استقبال ضرور ہے، ان دی تصویر جی بائیں طور کہ باقی رہے کوئی شے چہرے کی سطح سے جی مسامتن للکعبۃ جی اور لہواء الکعبۃ. گل سمجھیا؟ جی اس لیے کہ مقابلہ جب واقع ہوگا مسافت بعیدہ میں جی تو لا تزول نہیں زائل ہوگا بسبب اس کے کہ زائل ہوتا ہے اس کے سبب سے یعنی انحراف اگر ہو مسافت قریبہ میں. وَيَتَفَاوَتُ ذَلِكَ بِحَسْبِ تفاوت البعد وَتَبْقَى الْمُسَامَتَةُ مَعَ انتقال مناسب لذلك البعد. بس اگر فرض کیا جائے خط جی من تلقاء وجہ المستقبل للکعبۃ علی التحقیق فی بعض البلاد جی اور خط آخر یقطعہ علی زاویتین قائمتین جی من جانب یمین المستقبل او شمالہ لا تزول تلک المقابلۃ والتوجہ بالانتقال الى الیمین والشمال علی ذلک الخط بفراسخ کثیرہ. اسی لیے مقرر کیا علماء نے قبلہ ایک شہر کا، دو شہروں کا، تین کا ایک سمت پر بنایا انہوں نے قبلہ بخارا، سمرقند، نصب وغیرہ 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 کا ایک، جبکہ وہ سورج آخر میزان میں اور اول اقرب میں، تو اس وقت جدھر سورج ہوتا ہے وہ ان کا قبلہ ہے، جیسا کہ تقاضا کرتے ہیں دلائل جو وضع کیے گئے ہیں قبلے کی معرفت کے لیے. اور نہیں نکالا انہوں نے ہر شہر کے لیے ایک سمت علیحدہ باوجہ باقی رہنے مقابلے کے اور توجہ کے اس مقدار میں مسافت سے. یہ ساری بات دا خلاصہ جتھے بندہ کھڑا ہے نا جی بارہ شریعت جو نقشہ بنا کے دسیا نے، مثلا اے میں کھڑا جی گل سمجھی، جی اے قبلے وال منہ کر کے جی اے خط کھینچے ایک سیدھا جی شمالن جنوبن، جی ایک خط کھینچو خانے کعبے تو سیدھا انج کر کے جی. خانے کعبے تو سیدھا سیدھا وہ خط ٹکرائے گا نا اتنے، اے جتھے ٹکرایا یہ دو زاویے قائمے بنے نے. جی کی بنے نے؟ دو زاویے میں پڑھے تو زاویہ قائمہ کتنی ڈگری ہوندا ہے جی؟ 90 ڈگری. جی اس زاویے قائمے دا نصف جی یہ جڑا زاویہ قائمہ بنیا ہے نا جی ان دے نصف تو خط کھچو انج کر کے، جی ان دے نصف تو خط کھچو انج کر کے. یہ جڑے خط نے نا جی جی جیڑا مکہ شریف تو 100 میل دور ہے ان دے خطاں دے وچ تھاں تھوڑی ہے، جیڑا 1000 میل دور ہے ان دے خطاں وچ تھاں ود جانی ہے، جی جیڑا 2000 میل دور ہے ان دے اس زاویے قائمے دے نصف وچ اور تھاں تے جویں جویں پیچھے جاواں گے جی ایک ہی ہوے گا مولی طارق صاحب جگہ ودی جائے گی. اے جڑا نصف زاویہ قائمہ نصف زاویہ قائمہ جی بعید واسطے خانے کعبے تو سجے جی تے خانے کعبے تو کھبے 45 ڈگری دے اندر رہنا چاہیے جی. جی. اس تو باہر نکل گیا تو نماز نہیں ہونی جی. جی. یہ اصل یہ ساری بار دا خلاصہ ہے. یہ شمال جنوب خط ہے. خانے کعبے تو جڑا خط چکنا وہ ضروری نہیں کہ میرے سر تے ہونا ہے، ظاہر ہو سکتا ہے میں خانے کعبے کو اس پاسے خانے کعبے تو سیدھا خط کھچو اس خط اتے جی پوری دنیا تے جتنے بھی کوئی بندہ ہے جی تے ظاہر جل خط سیدھا پوے تے کی بنتے ہیں دو سائڈاں تے دو زاویے بن رہے تے زاویہ قائمہ 90 درجے دا ہے. جی اے زاویہ قائمہ دا نصف 45 ڈگری ہے. جی اے وچوں نصف تو خط انج کھچنا ہے، جی ایس نصف تو انج کھچنا ہے. جی اے جڑا انہاں خطاں دے وچ نہ جگہ جی اے جہت الکعبہ ہے جی. ہر بندے دی، سمجھی جی؟ جی اے ہر بندے دی جہت الکعبہ ہے. جہت الکعبہ ہے. ان دے اندر رہا تے نماز جی ادھروں سجے ادھروں سجے ادھروں 45 تو انج نکل گیا ادھروں انج نکل گیا تے نماز فاسد فاسد ہو جاندی. جی اے مہربانی فقہا دی انہاں کوشش کر کے نہیں کوئی مسئلہ دسیا بھی مقصد آ ہے شریعت دا جی. تے باقی ہن او جڑی جگہ ہے ظاہر کی ہوے گی فرق پینا ہے نا جی قریب بعید دا جی کہ نہیں پینا. جی. ساڈے کول تسی او جڑا نا جے نصف او 45 ڈگری کڈو نا جی تے او خانے کعبے تو اس کونے تو اس تک کڈو تو ہو سکتا ہے بچ چپا میں 250-300 کلومیٹر سفر بن جائے. جی
کہ نہیں بن سکتا؟ جی اس تو بھی زیادہ بن سکتا ہے. ایویں میں نیڑے لگے جاؤ تو تھوڑا سفر بن جائے گا جی. اے ویکھ بھی جڑا نا وہ 45 ڈگری سجے جی تے 45 ڈگری کھبے اس اون دے اندر اے جہت کعبہ ہے. ایتھے نماز ٹھیک ہے جی. تے دوجا مسئلہ جڑا ہوا آکھے نا وہ ایویں کہ بچوں کہ زمین گول ہے، جی جیڑا بندہ خانے کعبے تو اچا ہے جی ہن اون دے سامنے اس 45 ڈگری دے اندر جڑی ہوا آئے جی اون دی جہت القبلہ ہے. جی جیڑا خانے کعبے تو تھلے وے جی وہ تھلے بھی وہ جڑی 45 ڈگری دے اندر جڑی سجے کھبے وہ تحت اون دی جہت الکعبہ ہے جی. جی سمجھ آیا؟ ساری جہت کنی ہے؟ خانے کعبے تو 45 سجے تے 45 کھبے. ہن 45 کنا چوڑا ہے؟ ایتھوں جسلے تو خط کڈاں گے تو اوتھے یہ کنے 100 میل بن جانا ہے. جی گل سمجھے پے ہو نا جی؟ اون دے اندر اندر رویے نا تے پھر مطلب ہے ساڈیاں مسجداں اگر جڑیاں پرانیاں مسجداں بنیاں نے کمپاس دے مطابق کوئی ذرا فرق نکل آوے تو وہ انج دا فرق نہیں ہوندا بھی ساریاں نمازیں غلط ہو گئیاں نے. جی سمجھتے پے ہو نا؟ جی اوتھے بڑا لمبا چوڑا سفر ہے ساڈا جی جڑا سارا ساڈے واسطے کی ہے جہت قبلہ ہے جی. اے مطلب پلے پہ گئی. بس اگر نماز پڑھی مسلی نے سمرقند میں جہت کی طرف کہ نکل گئی وہ جہت مغربین کی حد سے سمجھایا بندہ منہ ایس پہ ادھر نکل گیا یا آئندہ ادھر نکل گیا مثال طور پہ تو فاسد ہو جائے گی نماز اس کی. مطلب ہاں جی بس اگر نماز پڑھی مسلی نے سمرقند میں جہت کی طرف نکل جائے گی وہ جہت مغربین کی حد سے بس فاسد ہو جائے گی نماز اس کی. بس اگر نماز پڑھی مصلی نے سمرقند میں جہت کی طرف کہ ایسی جہت جو نکل گئی ہے مغربین کی حد سے تو فاسد ہو جائے گی نماز اس کی. باقی سورج جڑا ہے نا جڑا نظام ہے جی اگر انج ہوئے نا ادھر جڑا مشرق ہے ہوندا دھیان کرے جے ادھر مشرق جی تے اونے طلوع ہونا ہوئے اس پاسے مغرب وچ جی تے پھر انج کر کے ٹردا ہوئے تے 12 میں پورا سال دن برابر رہن گے جی پھر برابر سمجھ آندی پیچھے جی اگر ادھروں مشرق جی آخری مشرق جی ادھروں آخری مغرب تے طلوع کرنا ہوئے جی پھر انج کر کے ہونا ہوئے تے پھر ہمیشہ دن ایکو جہا رہے گا جی جی رات دن برابر رہن گے. جی یہ کہ جویں جنہ ادھروں طلوع کردا ہے نا جی ادھروں آخری جڑا غروب ہے اتھر تک غروب ہوندا ہے جی پھر ادھروں نال والے وچ پھر ادھروں نال والے وچ پھر ادھروں نال والے وچ جی. ایویں کر کے خط استوا تے آ کے دن وڈا ہو جاندا ہے جی. جی. سمجھ آئی آ جی. پھر ایویں ادھر ٹپدا ہے پھر چھوٹا ہونا شروع ہو جاندا ہے جی. جی. تے خط استوا دے نیڑے نیڑے جنہ چر رہندا او دن وڈے ہوندے نے. خط استوا تو ادھر جانا ہے جی. تے ظاہر ہے او دور چھوٹا ہے. جی سمجھ آندی آ جی. ادھر بھی دور چھوٹا ہے. وہ سورج دے دور دی وجہ تو دن رات بڑے چھوٹے ہوندے نے جی. ہوندے مثال طور تے بھی اے جڑا جس نے خط استوا تو ادھر چلا گیا چوکھا سارا جی اور دور فرض کرو سمجھانے واسطے او دور 1 لاکھ میل دا ہے. جی خط استوا والا دور جڑا 1.5 لاکھ میل دا ہے تو فرق پینا ہے نا. جی اے مطلب ایویں ادھر جائے گا پھر چھوٹا ہو جائے گا. تو جی انج ہوئے نا جی. انج ہوئے تو پھر دن رات برابر رہن جی بالکل جی. لیکن یہ جویں ادھر طلوع کردا ہے اوویں ادھر غروب کردا ہے اس نقطے وچ جی برابر آمنے سامنے بالکل جی. تاں واسطے دن رات کے ہوندے نے چھوٹے وڈے ہوندے رہندے نے. تے جس ویلے خط استوا دے نیڑے بالکل پہنچدا ہے نا تو چونکہ بالکل سفر برابر ہو جاندا ہے پھر وہ دن رات تقریباً برابر برابر جو ہو جاندے نے. کوئی 5-7 منٹ دا فرق رہ جاندا ہے جی. ساڈے کول تقریباً وہ دن نہیں آوندا جس دن رات بالکل برابر ہوندے نے سال وچ کاٹے. جڑے خط استوا دے شہر نے نا انہاں وچ مکہ شریف وچ سال وچ 2 واری موقع ہوندا ہے کہ دن رات بالکل برابر ہوندے نے جی. کیونکہ خط استوا دے اوتے وے وہ پھر سفر ایکو جہا ہے چڑھنا ہے تے لینا ہے تے مڑ کے واپس آنا ہے وہ سفر برابر ہے تو پھر وہ بالکل دن رات بالکل برابر جی.